بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب برآمد ہوگا؟ دجال کی دعوت، دجالی فتنے کی نوعیت اور حقیقت۔ اس کے علاوہ دجال کے پیروکار دجالی قوتوں کا تعارف بھی آپ کو ہماری ویڈیو میں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دجال کے بچنے کے لیے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے روحانی تدابیر بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ بندے رہیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، دجال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کب برآمد ہوگا؟ فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے۔ اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا؟ اس کا نقطۂ عروج کون سا لمحہ ہوگا؟ اور ہم اس لمحے سے کتنی دوری پر ہیں، یا ہم دجال کی عہد میں جی رہے ہیں؟ یہ وہ 3 سوال ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والے زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان اور مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا، اور اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ حضرت عمران بن حسیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے، اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ دراصل اس کی جنت ہوگی۔ لہٰذا جس کو وہ جنت بخشے گا وہ دوزخ ہی ہوگا، اور جس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دجال کے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی ہیں، لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں تم پورے طور پر اس کو نہ سمجھ سکو، اور دیکھو تو مسیح دجال کا قد ٹھگنا ہوگا، اس کے دونوں پیر ٹیڑھے، سر کے بال شدید خمیدہ، ایک چشم مگر ایک آنکھ بالکل پٹ، صاف، نہ اوپر کو ابھری ہوئی نہ اندر کو دھسی ہوئی۔ اگر اب بھی تم کو شبہ رہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے۔ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کی صورت وغیرہ بیان فرمائی اور کہا، ممکن ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہو اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پا سکے۔ انہوں نے پوچھا، اس دن ہمارے دلوں کا حال کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی جیسا آج ہے یا اور بھی بہتر۔ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی، اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2 حصے بارش رک جائے گی، اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی، اور زمین کی پیداوار اور بھی کچھ نہ ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ کھر والے ہوں یا داڑھ سے کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ضرور۔ اس کے بعد شیطان اس کے اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آ جائے گا، جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کے باپ اور اس کا سگا بھائی گزر چکا ہوگا، اور اس سے آ کر کہے گا کہ بتلا، اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟
وہ کہے گا کیوں نہیں، بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ اور بھائی کی صورت بن کر آئے گا۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کے بعد سے بڑے فکر اور غم میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا، اسما کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکل پڑتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا رب ہمارا حال جب آج ہی ایک ہے کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوندھ بھی نہیں سکتے، جائے کہ روٹی پکا سکے، بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی کہ تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس احمد۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگرو دار بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولن اس کا ظہور ملک ایران اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہاں سے خدائی دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے لیے خدا ہونے کا دعویٰ کہلوائے گا اور ان کو یقین دلوائے گا۔ دجال کی جادوگریاں اور مومنوں کی آزمائش کچھ اس طرح سے ہوگی کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت اس سے بڑے خرق عادات ظاہر کرے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے مطلب کافر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ یاد رہے ناظرین کہ صرف اہل ایمان ہی اس کی شناخت کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کیا جائے گا، اور ایک باغ ہوگا جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا۔ مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت باغ کی مانند ہوگی، اور باغ کی آگ اس کی خاصیت رکھتا ہوگا کہ نیز اس کے پاس اشیائے خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرے گا تو اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، درخت، پھلدار مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے۔ جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو وہ اس اشیاء کو مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذا مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح اور تحلیل، کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے خروج کے بیشتر 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارا مردہ ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدر قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ پس شیطان کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بدین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر بسبب حفاظت فرشتوں کے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بس وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے 2 فرشتے متعین فرمائے ہوں گے، جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی۔ نیز یہ کہ مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بدعقیدہ اور منافق لوگ خائف ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور پھر ناظرین اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مہدی علیہ السلام سے مل کر دجال کی فوج سے لڑنا اور دجال کو قتل کرنا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا رب العزت کے نبی، اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں انجام دے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں۔
چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ میں مقدر ہے۔ رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے حضرت امام مہدی فوج ظفر و موج کو لے کر میدان کارزاز میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لا تاکہ اس ملعون کے شہر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی۔ نہایت خوفناک اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دم عیسوی کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ معزز قارئین، دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا۔ آپ اس کا تعقب کرتے کرتے مقام لد میں جائیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں عجلت نہ کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر بوقت شب کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی پناہ گزین ہو تو بھی وہ آواز دے گا کہ اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر درخت غرقدان ان کو پناہ دے گا، اخفائے حال کرے گا۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ بھی فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو دعا کیا کریں، اور سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کرنے والا ہمیشہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ کہف کی مکمل سورت کی آیت کی ہر جمعہ کو سورۃ کہف کی تلاوت آپ کو اگلے جمعہ تک فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گی اور اللہ رب العزت کی پناہ میں رکھے گی۔ اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سورۃ کہف کی تلاوت کرتے رہیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔